السلام علیکم. میں دعوت ٹو ورڈز اسلام سے ریلیٹڈ سیریز اسٹارٹ کی تھی اور صرف ایک ویڈیو بنانے کے بعد کافی ٹائم ہو گیا, میں نئی ویڈیو نہیں بنا پایا. اور ریسنٹلی کچھ ایسے ایونٹس ہوئے جس وجہ سے میں نے کہا یار پرفیکٹ ٹائم ہے ایپیسوڈ 2 جس میں دعویٰ کی اہمیت ڈسکس کرنی ہے مجھے. میں یاد ہے بچپن میں جب میرا کزن مجھے مسجد میں لے آتا تھا تو ایک محفل ہوتی تھی نماز کے بعد. اس وقت اگر کئی سارے لیکچرز اٹینڈ نہیں کیے ہوتے تو ہو سکتا ہے پاتھ میرا ڈفرینٹ ہوتا اور کئی ساری چیزیں میں نے نہیں سیکھی ہوتی جو سیکھی تھی. صرف میرا کزن ادھر مجھے لے آتا تھا, اس وجہ سے میں نے وہ چیزیں سیکھی. بالکل اسی طرح امیجن کرے خلافت میں سندھ فتح نہیں ہوتا اور سندھ تک کبھی اسلام نہیں پہنچ پاتا تو آج ہم لوگ ڈفرینٹ حالات میں ہوتے شاید. یہ ہے دعوت کی اہمیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا, صحابہ نے کیا, اور آج یہ ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کو انکریج کرنا اسلام سیکھنے کے لیے اور انہیں بتانا کہ اسلام پوری زندگی کا ایک سسٹم ہے. آف کورس اس کے لیے ہمیں پہلے ایگزامپل بننا پڑے گا. یہ کام تبھی اتنا مشکل ہے کہ ظاہر لوگوں کو اچھی بات بتانا اور خود بھی رول ماڈل بننا, جس کے لیے بار بار توبہ کرنی ہوگی اگر ایون کوئی اسٹرگل کر رہا ہے اچھا انسان بننے کے لیے, جو کہ واقعی میں بہت مشکل کام ہے. یعنی ایون اگر آپ کے دوستوں کو پتہ بھی ہے آپ کا پاس تو آپ کو لٹرلی جا کے اناؤنس کرنا ہے. یعنی آپ دوستوں میں گئے, دوستوں نے کہا وہ پارٹی میں چلتا, آپ نے کہا میں وہ بندہ نہیں رہا. فار ایگزامپل آپ کا نام اسلم ہے, آپ نے کہا وہ پرانا اسلم اب نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ اب وہ بور ہو رہا ہے, پھر آپ نے سوچا چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں, میں آئس کریم کھلا رہا ہوں. یہ آئس کریم کتنی مزیدار ہے. یہ آئس کریم جب خود سے نہیں بن سکتی اتنی اچھی تو کیا یہ دنیا خود سے بن سکتی ہے. اور پھر اس سے دو چیزیں ہوں گی, یا دوست آپ کو یوں دیکھیں گے کہ یار یہ تو مولوی بن گیا اب ہم پھنس گئے, یا ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کی بات میں انٹرسٹ لیں, گیم کھیلنے چلتے ہیں اور گیمنگ زون جا کے ان کے ساتھ آپ گیم کھیلیں. جب آپ جا رہے ہوں تو انہیں کہنا تمہیں نہیں لگتا زندگی بھی ایک گیم ہے. یعنی مختلف چیلنجز آتے ہیں, ان پہ صبر کرنے پہ ہمیں ثواب ملتا ہے, اور اگر ہم صبر نہ کریں ناشکری کریں اور جوکر والا راستہ چن لے کہ میرے ساتھ برا ہوا میں بھی برا کروں گا اور برے کام شروع کر دیں تو ہمیں گناہ ملے گا. اس طرح دو چیزیں ہوگی, یا دوست آپ سے کٹ جائیں گے یا آپ کا سرکل چینج ہو جائے گا. لیکن ابھی آپ نے دیکھنا ہے ایک بار کسی نے دائی بننے کا ارادہ کر لیا تو اسے اپنے آپ کو مسلسل ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے روکتے رہو گے, ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج دے, پھر تم اس سے دعا مانگو گے مگر تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی. ایک اور حدیث میں فرمایا, تم میں سے جو کوئی برائی دیکھیں تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دے, اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے, اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو اسے اپنے دل میں برا جانے, اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا سوسائٹی کو محفوظ رکھتا ہے. اگر برائی پھیلتے رہیں اور اس کو روکنے والے لوگ نہ ہوں تو ایونچولی جو اچھے لوگ ہیں ان پہ بھی مصیبت آ سکتی ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کئی قیامت کے دن ہمارے دوست احباب اللہ سے یہ نہ کہیں کہ یہ تو بڑا انٹلیکچوئل نمازی ریڈنگ کرتا تھا لیکن اس نے ہمیں کبھی یہ بات نہیں بتائی, ہم تک تو نہیں دعوت پہنچی. اللہ نے نماز, ظلم ختم کرنا, ایک باپ کے لیے فرائض, ایک بیٹے کے لیے فرائض, ایک شوہر کے لیے فرائض, ایک امپلائی کے فرائض, اکنامکس سے ریلیٹڈ معاملات, پنشمنٹ یا زکوٰۃ, ہمیں مکمل لائف سے ریلیٹڈ احکامات دیے ہیں. اور اس دین کو لوکل اور گلوبل لیول پہ پھیلانا کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے, یہ امت کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. اسے ہمیں اسی طرح سیریس لینا ہے جس طرح جب ہم کسی کریئر کو چوز کرتے ہوئے اس سے ریلیٹڈ سامان خریدتے ہیں, اس کی برانچز کو سمجھتے ہیں, اس کے لیے وقت نکالتے ہیں. اسے ہمیں اپنے اندر ایبزارب کرنا ہے. یہ کوئی ویکینڈ ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ ایک درس اٹینڈ کر دیا, بلکہ اسے کنسسٹنٹ لے کے چلنا ہے ہمیں. یعنی اگر ہم آفس جا رہے ہیں, ہم اپنے کالج جا رہے ہیں, ہم اپنے دوستوں میں جا رہے ہیں, ہر جگہ ہمیں اس بارے میں ڈسکس کرنا ہے, خود دین کو سمجھنا ہے اور جن کو ہم جانتے ہیں ان کو بلڈ کرنا ہے. یعنی لٹرلی آفس کی لنچ بریک میں جب آپ بیٹھے ہیں اور سیلری آ گئی, تمہیں پتہ ہے جو اتنا ٹیکس کٹ رہا ہے ہماری سیلری میں, اللہ نے اس کے بارے میں کیا احکامات دیے ہیں. تمہیں کیا لگتا ہے اسلامی ریاست کس طریقے سے فنڈز جمع کرتی ہے, اور وہ آپ کا سیریس اسٹانس دیکھ کے انسپائر ہوں گے. یہ سب ہمیں اس لیے کرنا ہے تاکہ قیامت والے دن ہم اپنے اینڈ سے اللہ کو بتا سکیں اللہ ہم نے پوری کوشش کی تھی, ریزلٹس تیرے ہاتھ میں تھے. کیونکہ ایز اے مسلم یہ کتنی عجیب سی بات ہوئی کہ ہم اپنی زندگی میں اور اجتماعی لیول پہ یعنی گورنمنٹ لیول پہ اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش نہ کریں. اس وقت امت کے ظلم میں اگر ہم دین کو پڑھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کتنے سارے احکامات ہیں, جس سے کلیئرلی ہمیں دکھتا ہے کہ اس وقت اس کیوٹک ورلڈ میں اسلام ہی واقعی سولوشن ہے. 1300 سال کی ہماری ہسٹری ہے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا احکامات ہیں انفرادی اور اجتماعی زندگی کے, اور ہمیں انہیں مسلسل پھیلانا ہے. جزاک اللہ خیر.